رہائش کا مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو رہائش مل رہی تھی وہ مہنگی تھی، جو سستی تھیں یا وہ دور بہت تھیں یا وہ لڑکوں کے ساتھ تھیں، یعنی لڑکے لڑکیاں ایک ہی فلیٹ میں۔ سب اس کے لیے اپنی اپنی جگہ پر کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایک دو برطانوی، پاکستانی، ہندوستانی گھرانوں میں بھی گئی، لیکن وہ رہائش بھی اس کی گنجائش سے زیادہ تھی۔ وہ بہت نارمل سی ایک رہائش افورڈ کر سکتی تھی، یعنی بے حد سستی سی، جتنی زیادہ سستی ممکن ہو سکے اتنی سستی، اور یونیورسٹی کے پاس بھی۔ ایک لینڈ لیڈی ہیں تو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کم ہی لوگ رہنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھ لو، شاید تم کامیاب ہو سکو۔ ٹھیک ہے، وہاں بھی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ ہاں، ایسے ہی منہ لٹکا لینا، اور وہ اپنا مشہور زمانہ اور آزمودہ فکرہ ضرور کہنا، منوس ماری، مجھے تو جل مرنا چاہیے۔ اس بات پر وہ نوال سے زیادہ ہنسی۔ ایک دو لڑکیاں ہیں جو وہاں گئی تھیں، ایک چند دن بعد ہی واپس آ گئی اور ایک نے چند ہفتے بعد وہ گھر چھوڑ دیا۔ وہ اسے شٹل کاک کہہ رہی تھی۔ نام اچھا ہے، شٹل کاک۔ کہانی آتی ہے تمہیں؟ ہاں، ایک دو آتی ہیں۔ گڈ، سنا ہے وہ ہر رات کہانی ضرور سنتی ہیں۔ اچھا، صرف کہانی؟ مطلب کرایہ نہیں لیں گی؟ ہاں ہاں ہاں، کرایہ تو ضرور لیں گی، ساتھ کہانی بھی۔ ٹھیک ہے، میں دو چار کہانیاں یاد کر کے جاتی ہوں۔ شٹل کاک کا پتہ لے کر وہ چھٹی والے دن شام کو آ گئی۔ یہ ایک دو منزلہ برطانوی طرز تعمیر کا کافی بڑا گھر تھا۔ گھر کے آگے سبزے کا کافی بڑا قطع تھا، جس میں مختلف اقسام کے پودے اور پھول لگے تھے۔ ساری عمارت سفید رنگی تھی اور وائٹ ہاؤس کا چھوٹا سا منا سا نمونہ لگ رہی تھی۔ امراہ کو شٹل کاک کا بیرونی نظارہ بہت پسند آیا، بلکہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ اگر اسے یہاں رکھ لیا جائے تو وہ کافی شاندار قسم کی رہائش گاہ ثابت ہونے والی تھی۔ ڈور بیل دی اور کافی دیر تک دیتی رہی، کھڑکیوں سے بھی جھانکتی رہی، دروازہ بھی بجایا، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ وہ دروازے کے پاس ہی سیڑھی پر بیٹھ گئی کہ شاید مالکن بازار تک گئی ہوں۔ کوئی 20 منٹ بعد جا کر دروازہ کھلا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے تک آئی۔ مجھے کہانی آتی ہے، جھٹ کہا۔ سامنے والے کی ہنسی بارش بنی اور برس گئی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی ساڑی میں تھی، لمبی پتلی سانولی سی، کالے سیاہ بالوں کی کس کر چوٹی بنائے ہوئے اور انہیں دائیں کندھے پر گرائے ہوئے۔ مجھے کمرہ چاہیے، اندر آ جاؤ۔ وہ ہنستی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ امراہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بعد ازاں امراہ کو معلوم ہوا کہ وہ لینڈ لیڈی کو شام کی چائے پلا رہی تھی۔ پھر ان کا منہ دھلایا، کپڑے تبدیل کروائے۔ بیل دینے والا، دروازہ پیٹنے والا جائے بھاڑ میں، ہم کیا کریں؟ لینڈ لیڈی نشست گاہ میں ٹھنڈے آتش دان کے پاس بیٹھی بال جبریل کا انگلش ترجمہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی سانس اٹکنے لگی، یعنی شاعری بھی سنانی پڑے گی، وہ بھی ایسی اعلیٰ پائے کی، یعنی یہاں بھی اس کا کام بننے والا نہیں تھا۔ بہت دیر اس کا انٹرویو ہوتا رہا۔ وہ بہت صبر سے اور اپنی طرف سے بہت چالاکی سے سارے سوالات کے جواب دیتی رہی۔ کھانا پکا لیتی ہو؟ کیا کیا پکا لیتی ہو؟ چاول، روٹی، اور تنور ہو تو نان بھی لگا لیتی ہوں۔ اس نے اس چیز کا نام لیا جو برطانیہ میں میسر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نہ تنور ہوگا نہ نان لگیں گے، لیکن نام تو ہو جائے گا نا۔ بیسن کی روٹی، آلو، گوبھی، قیمے کے پراٹھے، مولی کے بھی۔ نان پر بیسن لگا کر اسے تل لیتی ہوں، بہت مزے کا بنتا ہے۔ آلو کے پکوڑے، بینگن، پالک، چکن کے، مچھلی کے بھی بنا لیتی ہوں۔ لینڈ لیڈی اپنے بچوں کے سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھوڑی تلے رکھے اسے دیکھتی رہی۔ ہو چکا تمہارا؟ اب بتاؤ کھانا پکا لیتی ہو؟ اس کا منہ لٹک گیا۔ چالاکی کسی کام نہ آئی۔ دادی ٹھیک کہا کرتی تھی کہ انسان کو زندگی میں سب کام آنے چاہیے، نامعلوم زندگی کہاں لے جائے اور کون سا سیکھا کام کام آ جائے۔ گوشت کا سالن اور چاول، بس روٹی بھی۔ سادھنا، یہ پراٹھوں کی اتنی ورائٹی کام کی ہے؟ جی، ہفتے میں 2 بار یہ ہو جائے گا، باقی گوشت کا سالن اور چاول۔ میڈم سادھنا اسی کے ساتھ صوفے کے کنارے پر بیٹھی تھی اور سویٹر بن رہی تھی۔ سودا سلف بھی لانا ہوگا۔ جی، میں لے آؤں گی سنڈے کے سنڈے۔ سنڈے ونڈے ہم نہیں جانتے، جب جب سادھنا کہے گی بنانا ہوگا لانا ہوگا۔ تازہ سبزی آتی ہے روز، حلال گوشت آتا ہے، بولو ہاں یا نہ؟
ہاں جی ہاں. گڈ. اچھا اب بولو کہانی آتی ہے کوئی؟ بہت مسکرا کر پوچھا، جیسے سب سے اہم سوال یہی تو تھا. جی جی آتی ہے. گڈ. کون کون سی سناؤ ذرا. ایک کوا تھا، بہت پیاسا تھا، ادھر اڑا ادھر اڑا. دوسری خرگوش اور کچھوے والی. سادنا تیزی سے سلائیاں چلانے لگی تاکہ اس کی ہنسی کم سے کم اس کے منہ سے نکلے. لینڈ لیڈی البتہ ہونٹ پیچھے بیٹھی رہی. لیڈی یہاں رہنا ہے یا نہیں؟ رہنا ہے. تو کہانیاں بدلو. میں اچھی کتابیں لے لوں گی، آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. گڈ. کرایہ بتا دیں پلیز. پہلے شرائط سن لو. تم سے پہلے 3 لڑکیاں ہو کر جا چکی ہیں، تم چوتھی آئی ہو. سادنا یہاں 2 سال سے رہ رہی ہے. اس نے سہم کر سادنا نامی لڑکی کو دیکھا. بھائی میری بھی اتنی عمر لگتی ہے کیا؟ اس نے سوچا. گھر کی صفائی کرنی ہوگی اور صبح ہی کر کے جانی ہوگی. باقی کے کمرے بند ہیں اور جتنا بھی گھر استعمال ہو رہا ہے وہ تمہیں صاف کرنا ہوگا. کھانا بنانا ہوگا. ہفتے میں 2 دن پودوں کی کاٹ چھانٹ اور کھڑکیوں کی صفائی. 1 ہفتے تم میرے کپڑے لانڈری کرو گی اور استری بھی. 1 ہفتے سادنا کرے گی. جتنی زیادہ لڑکیاں یہاں رہنے کے لیے آئیں گی اتنا ہی کام کم ہو جائے گا. میرے کمرے کا جو سینٹرل کارپیٹ ہے اسے دھوپ کے دنوں میں تمہیں دھوپ لگوانی ہوگی. پاکستان میں اپنے گھر کا نمبر تمہیں مجھے دینا ہوگا، کیونکہ اگر میں نے تم میں کوئی غلط حرکت دیکھی تو فوراً میں تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گی. تم ایک مسلمان لڑکی ہو اس لیے میں تمہارے پاس کوئی ایسی ویسی چیز نہ دیکھوں، ورنہ میں تمہیں فوراً یہاں سے نکال دوں گی اسی وقت، چاہے باہر برف باری ہو رہی ہو اور تم نمونیے کا شکار ہو. تمہارے سب دوست یہاں آ سکتے ہیں، لیکن اگر میں نے ان دوستوں میں خرابی دیکھی تو بھی تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی. بے شک تمہیں سارے انگلینڈ میں کہیں جگہ نہ ملے. گاہے بگاہے میرے بچے آتے رہتے ہیں. اگر کبھی وہ ایک ساتھ آ گئے تو تمہیں عارضی طور پہ کمرہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے. تم سادنا کے کمرے میں رہو گی. لینڈ لیڈی بولتی رہی. وہ جس صوفے پر بیٹھی تھی اسی پر اونگنے لگی. کوئی 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی. اس کی نظر چھت پہ لگے بڑے سے فانوس پر گئی جو روشن تھا، لیکن اس کی نیند سے بھری آنکھیں اس فانوس میں سے مختلف رنگ نکلتے دیکھ رہی تھیں اور وہ رنگ اڑ رہے تھے. کیا مجھے کسی ڈان نے اغوا کر لیا ہے؟ چھت اور قد آدم کھڑکی پر تنے قد آدم ہی پردوں کو گھورتے سے نتیجہ اخذ کیا. میں کہاں ہوں میں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی. سادنا لینڈ لیڈی کی راکنگ چیئر کے پاس صوفے پر بیٹھی کہانی سنا رہی تھی. اسے لگا وہ صرف 5 منٹ ہی سوئی ہے. اور کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ وہ آنکھیں ملتے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی. تم ایسے ہی ہر جگہ لملیٹ ہو جاتی ہو امرہا. لینڈ لیڈی ہنس کر بولی. امرہا لفظ لملیٹ پر حیران ہوئی. خالص دیسی لفظ تھا. یقیناً کوئی پاکستانی سکھا کر گیا تھا انہیں، اور ان کی شکل ایسی ہی تھی جیسے دادا ہنس رہے ہیں، معصوم سی کوئلیں چہچہا رہی ہیں. جی بس آج تھکی ہوئی تھی تو جاؤ کھانا کھا لو، کچن میں رکھا ہے. کھانا؟ جیسے صدیوں بعد یہ لفظ سنا تھا. وہ جلدی سے کچن میں گئی اور سارے ویجیٹیبل رائس اور چکن سوپ ہڑپ کر گئی. کافی بنائی اور مگ لے کر آ گئی. لینڈ لیڈی اسے دیکھتی ہی رہ گئی. کافی کس سے پوچھ کر بنائی تم نے؟ اوہ پھر غلطی کر دی اس نے. وہ خاموش کھڑی دونوں خواتین کو دیکھتی رہی اور منہ لٹکا لیا. شکل پر بے چارگی لے آئی. بیٹھ کر پی لو. لینڈ لیڈی نے مسکراہٹ چھپا کر سادنا کی طرف دیکھا کہ آ گئی شٹل کاک کی رونق. وہ بیٹھ کر پینے لگی. برا نہ منانا پر تم ایشیا والے بہت تنگ کرتے ہو. ایک لمبا وقت تمہیں بنیادی اخلاقیات سکھانے میں لگ جاتا ہے، اور تم لوگ کھاتے بھی بہت ہو. مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر تھوڑا اپنی عادات پر قابو پاؤ، انہیں درست کرو. امرہا بڑی دکھی سی ہو گئی کہ دیکھو ہر جگہ پہلے لیکچر سننے کو مل جاتا ہے، وہ بھی اسی کی خامیوں سے لبالب ہوا. تم جا کر سو جاؤ سادنا، اور تم امرہا مجھے میرے کمرے میں لے چلو. وہ انہیں کمرے تک لے گئی. وہ دائیں ٹانگ سے معذور تھیں، گھٹنے سے مصنوعی ٹانگ لگاتی تھیں. بایاں ہاتھ بھی مشکل سے حرکت کرتا تھا، لیکن ٹانگ کی طرح مفلوج نہیں تھا. وہ ایک خوبصورت خاتون تھیں. ان کی آنکھیں نیلی تھیں اور نقش و نگار ایسے تھے کہ یہ اندازہ لگانے میں دقت
نہیں ہوتی تھی کہ جب وہ جوان ہوں گی تو کس قدر خوبصورت ہوں گی۔ ان کی پوری شخصیت اجالوں کا ماخذ لگتی تھی اور انہیں دیکھنے سے دل کو اطمینان سا ہوتا تھا۔ امراہ نے انہیں ان کے بیڈ پر لٹایا۔ میرے بال بھی اتار دو۔ بال؟ امراہ سمجھی کہ اس نے ٹھیک سے سنا ہی نہیں۔ ہاں، انہوں نے اطمینان سے ہاں کہا۔ وہ قریب ہوئی اور بالوں پر ہاتھ رکھا اور وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اندر سے بمشکل آدھا انچ لمبے بال نکلے۔ پھر وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی۔ اگر اس نے ٹھیک سے گنے تھے تو وہاں کم سے کم 25 سے زیادہ بٹن تھے۔ نائٹ بلب کا شیڈ پسند کرنے میں انہوں نے کافی وقت لیا۔ تم ساتھ والے کمرے میں سو جاؤ، صبح اپنا سامان لے آنا، اور ہاں، میں تمہیں اپنے گھر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے اجنبی لوگ اس وقت زیادہ اچھے لگتے ہیں جب وہ فوراً سے پہلے اپنے ہو جاتے ہیں۔ خوشی سے امراہ کی چیخ نکل گئی۔ ہاں، اسے ان کا اپنا بننے پر کوئی اعتراض نہیں، اس لیے بھی کہ 3 وقت کے کھانے کے ساتھ اسے یہ جگہ بہت سستی پڑ رہی تھی، اور اس لیے بھی کہ یہ جگہ ایک گھر کا احساس دلا رہی تھی۔ کمرے میں جانے سے پہلے وہ کچن میں گئی، 1 کپ اور کافی بنائی، 1 کپ کافی کی قیمت کچن کاؤنٹر پر رکھ دی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ درمیان میں اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے فوراً شرلی کو فون کیا۔ میں پولیس کو کال کرنے ہی جا رہی تھی، تم نے ہمیں پریشان کر دیا۔ وہ ابھی اتنی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ اگلے دن سامان لا کر اسے کمرے میں ترتیب دی۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی تو کارپٹ کو اٹھا کر دھوپ میں ڈالا، کپڑے دھوئے، استری کیے، پھر انہیں لیڈی مہر کی وارڈروب میں لٹکایا، سادنا کے ساتھ مل کر کھانا بنایا اور پھر کیفے آ گئی۔ واپسی پر بک سٹور ہوتی گئی، لیکن وہاں اردو کی کتابیں بہت کم تھیں، جو تھیں وہ بہت ادبی تھیں، زیادہ تر شاعری کی تھیں۔ آگ کا دریا، خدا کی بستی، اداس نسلیں، منچلے کا سودا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو وہ فی الحال اس طرح کی مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتی تھی، دوسرے اس عمر میں اپنے سر کے بال جھڑوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب کتابیں پڑھ چکی تھی لیکن پڑھ کر سنا نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک صبر آزما کام تھا، اور اتنا زیادہ صبر وہ اتنی سی عمر میں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے ایک سادہ سی سستی سی کتاب چاہیے تھی۔ اس نے اپنی پاکستانی ہم جماعت سے بات کی تو اس نے اپنی خالہ کی ایک کتاب لا دی، کھیل تماشا، اشفاق احمد کی۔ خیر، ایک تو مفت میں کتاب مل گئی، دوسرے زیادہ موٹی نہیں تھی۔ اپنی باری پر اس نے لیڈی مہر کو کھیل تماشا سنانا شروع کی۔ وہ تو مزے سے سنتی رہی، لیکن امراہ کے دماغ کے کہیں اوپر سے الفاظ گزر کے جاتے رہے۔ لیڈی مہر اسے بار بار پیچھے لے جاتی، کئی سطروں کو بار بار پڑھواتی، تو اتفاق اس نے ایک بڑا مارکا سر کرنا شروع کر دیا۔ کھیل تماشا نے سننے والے اور سنانے والے دونوں کا دل موہ لیا تھا۔ تخت پور کے ماسٹر بالی اور ان پر مر مٹنے والی رجنی نے نشست گاہ میں جادو جگا دیا ہو جیسے۔ ایسے لگنے لگتا جیسے ماسٹر بالی اپنی کلارنٹ پر آسا کی وار ان کے سامنے بیٹھے ہی بجا رہے ہیں، اور رجنی ان کے عین سامنے داسی بنی بیٹھی ہو۔ لیڈی مہر نہال ہو گئی، بہت کمال کی، شاندار۔ لیڈی مہر کے ایسے معصومانہ انداز اسے لبھانے لگے۔ سادنا قدیم بنگالی اور بھوجپوری لوک کہانیاں سناتی تھی جو اس نے اپنے بڑوں سے سنی تھی، اور حیرت انگیز طور پر وہ کہانیاں اتنی تھیں کہ امراہ کو لگتا کہ سادنا نے اپنی زندگی کے اتنے سارے سال صرف کہانی سنتے ہی گزارے ہیں۔ جب وہ رات کو کہانی شروع کرتی تو اس کی آواز میں سارے جہاں کا سحر سمٹ آتا۔ وہ گنگا جمنا کی طرح روا دوا ہو جاتی، ہلکورے کھاتی، شفاف ہو جاتی۔ کبھی اس کی کہانیاں پرسوز ہو جاتی، لیکن وہ انہیں ایسی نرمی اور چاہت سے سناتی کہ شک ہونے لگتا کہ ان کہانیوں میں سوز بھی ہے، بلکہ ایسے لگتا کہ اس کا 8 سالہ بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے، جو دکھ پر رو دیتا ہے وہ تو پھر کوئی انسان ہوا، لیکن جو کم ہمتی پر روتا ہے وہ بھی کوئی انسان ہوا بھلا۔ تو سادنا جو بمشکل 32 سال کی تھی کیوں کر روتی، جب اس کا 8 سالہ ہڈیوں کے کینسر میں مبتلا بیٹا ہی جواں حوصلہ تھا، اور جو ساری تکلیف سہ کر بھی اسے فون کرتا ہے اور کہتا ہے،
میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی رو کر نہیں سوؤں گا، کبھی رو کر آنکھ نہیں کھولوں گا۔ ڈاکٹروں کے سارے اوزار اور ان کی دوائیں اور میرے جسم کی ساری تکلیف بھی مل کر مجھے ہرا نہیں سکے گی۔ میں نہیں رہوں گا ماں، کبھی نہیں۔ تو ایسے بچے کی ماں کیسے روتی؟ وہ بات بات پر مسکراتی، ہنستی، اس کی کہانیاں کیوں نہ امر جیت ہو جاتی، اس کی آواز میں ایسا سحر کیوں نہ آتا جو تپک تپک کر سلا دیتا ہے۔ سادھنا کی کہانی سنتے سنتے وہ نشست گاہ میں ہی